2000 کے قریب تفسیر میں مہمان ہوتے ہیں. اللہ ان کی روزی اور رزق کا ایسا انتظام کرتا ہے کہ جہان حیران رہتا ہے. کسی گھر میں 2 یا 1 مہمان آئے تو پہلے دن 5 کھانے ہوتے ہیں، بریانی، قورمہ، سب چیزیں. دوسرے وقت 2 کھانے اور تیسرے وقت میں اس کو کہتے ہیں کہ جانا کب ہے. 3 وقت سے زیادہ نہیں روک سکتے ہیں. لیکن سال ہر سال کے مہمانوں کا رزاق اللہ رب العالمین کس شان سے اپنے مخلوقات کی ضرورتیں پوری کرتا ہے. اور روزی صرف کھانے پینے کو نہیں کہتے ہیں. گرمی میں آپ کے لیے بجلی اور پنکھے کا انتظام، سردی میں آپ کے لیے گرم چائے اور آگ اور گرم اوڑھنیوں کا انتظام، کھانسی کے لیے علیحدہ دوا، پیٹ کے درد کا علیحدہ دوا. وما من دابۃ فی الارض، نہیں ہے کوئی زندہ سر زمین میں، الا علی اللہ رزقها، مگر اللہ ہی ان کا رازق ہے اور اپنی رازقیت منوانا جانتا ہے. بخاری شریف کے ختم میں بڑے بزرگ جمع تھے. اس زمانے میں صحت بھی تھی اور کراچی کی فضائیں بھی سازگار تھی. مولانا شیر علی شاہ سے وہ گردیز سے آئے تھے، امین اکاڑا لاہور سے آئے، ڈاگئی مولانا صوبہ سرحد سے، استاد محترم مولانا عبدالحنان جہانگیرے سے، اور محدث سے سرحد مولانا حسن جان پشاور سے. کافی علماء بزرگ لوگ یہاں جمع تھے. ہمارے ایک ساتھی ہے، یہ دھابے جی کے پاس ایک مل میں امام ہے. سامنے خانقاہ والوں سے محبت تھی، یہاں بھی عقیدت رکھتے تھے. تو ایک دن میرے پاس آئے، کہنے لگے بڑے بڑے علماء آئے ہیں، تو اگر تکلیف نہ ہو تو کل 12-1 بجے وہاں پہنچے، صبح ناشتہ نہ کریں، کھانا تیار ہوگا، تھوڑی ہوا بدلی ہو جائے گی، اندرونی سندھ دیکھ لیں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے. جان پہچان والا ساتھی تھا مضبوط. ہم نے صبح ہلکا سا ناشتہ فجر کے بعد کرایا اور کچھ دیر بعد روانہ ہوئے. جب اس کے گھر ہم پہنچے، ہم نے دریافت کیا تو ان کی اہلیہ نے کہا کہ وہ کراچی گئے تھے، وہاں سے حیدرآباد گئے اور گھر نہیں پہنچے، اور گاڑی ہماری وین جو ہے وہ علماء سے بھری ہوئی. میں نے منصور سے کہا کہ گاڑی آگے لے لو. وہ بڑا حیران، لیکن چونکہ صابر و حیادار آدمی تھا، چپ ہو گیا. وہ بھی اس مولوی صاحب کو جانتا تھا. اور آگے لو اور آگے لو اور آگے لو. ایک عبد القیوم سندھی ہے، یہاں کا پڑا ہوا ہے، دورہ حدیث تفسیر سب پڑھا ہے. وہ راستے میں کھڑا ہے اور مجھے اشارہ کر رہا ہے کہ گاڑی میرے پیچھے آئے. لے گئے ایک نہر کے کنارے اور وہاں خیمہ لگا ہوا ہے، بستر بچھے ہوئے، ٹھنڈے پانی کے کولر سجے ہوئے. بزرگ لوگوں کو اتارا اور سامنے دیکھ پک رہے ہیں. تقریباً کھانا تیار ہو چکا ہے. یہ بزرگ مجھے کہتے ہیں آپ جگہ بھول گئے تھے. میں نے کچھ کہا نہیں. میں نے کہا جس نے بلایا تھا وہ تو اور شہر تھا اور جگہ تھی. اس نے کہا کہ نماز آرام سے پڑھیں گے 2:30-3 بجے، اور کھانا تیار ہے، اور 1-1:30 بج رہا تھا. گرم گرم بریانی ہے، قورمہ ہے، تندوری نان لگوائے، کھانا لگا. جب بزرگوں کا خیال نہیں تھا، میں نے مولوی عبد القیوم کو اشارہ کیا. میں نے کہا ادھر آؤ. کیا معاملہ ہے؟ کھانے کا تو مولوی عبدالحی نے کہا، وہ تو غائب ہے. اس نے کہا مجھے معلوم نہیں ہے عبدالحی کا، میں نے تو رات کو خواب دیکھا ہے کہ آپ علماء کو لے کے یہاں سے جا رہا ہے، اور میں نے صبح سویرے بکرے کاٹے اور جگہ بنائی. مجھے یقین تھا کہ ایسا ہی ہوگا. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کوئی زندہ سر نہیں ہے زمین میں جس کی روزی کا انتظام اللہ کے آنا ہو. میں پہلے مہینے 2 مہینے میں سیٹ کو لاتا تھا اور وہ پیسے خرچ کرتا تھا، 500-500 ہزار روپے طالب علموں کو دیتا تھا. 1-2 دفعہ میں نے اللہ کے سامنے مصلی بچھایا، 8-10-20 رکعت نفل پڑے، خوب دبا دب، اور پھر اللہ تعالیٰ سے کہا کہ سونے اور چاندی اور خزائن کا مالک صرف آپ ہے، نہ سیٹ ہے اور نہ سیٹ کا باپ ہے اور نہ اس کا بچہ ہے نہ اس کی بیوی. اتنے پیسے تو مجھے دے کہ میں اپنے طالب علموں کو دے دوں. اگر میں نے نہیں دیے تو آپ تو جانتے واپس لے لے. آپ پر زوراور کون ہے؟ اور اگر میں سچا نکلا تو پھر بڑھانا پڑے گا. خدا کی قسم میں سو رہا تھا، میں نے خواب دیکھا کہ مجھے کہا جاتا ہے ہم بوریوں کی بوریاں بیچ دیں گے. ہم نے آپ کی سچائی پہلے دیکھی، آپ بانٹنا شروع کر.
میں نیند سے اٹھا، میں نے وضو کیا اور ناظم صاحب کو کہا یہاں آؤ بیٹھو، رجسٹر لے کے آؤ۔ کہا کیوں؟ میں نے کہا ویسے دل چاہتا ہے کہ مہمانان رسول کا اکرام کرو تاکہ خواب پر عمل علی الفور ہو جائے۔ الحمدللہ۔ ایک آدمی مجھے کہتا ہے آپ ہر جمعے تقسیم کرتے ہیں، یہ تو بہت ہو جائے گا۔ میں نے کہا جب میں حساب نہیں لگ جاتا منشی کا بچہ، تو کون ہوتا ہے حساب کرنے والا؟ اللہ فرماتے ہیں مت پوچھو، دو بس نکالو، ایمان سلامت رکھو، یہ ایک سبق مجھ سے پڑھو، زندگی بھر آرام کرو گے، یہ پورا کر کے جاؤ، اور ساری تفسیر اچھی پڑھ لو گے، کہیں سے بھی تراجم ہو جائیں گے، حدیث فقہ، لیکن یاد رکھنا خدا شناسائی اور اللہ کے خزانوں پر ایمان جو اس گناہگار کو اللہ نے دیا ہے اس کی نظیر میں نے نہیں دی۔ الحمدللہ۔ زیادہ زور سے نعرے لگاؤ گے تو اس درس کے بعد پھر شروع ہو جائے گا کہ لائن میں کھڑے ہو جاؤ، کیا فرق پڑتا ہے؟ پشتو میں کہتے ہیں وہی دریا پکنڈولو نخلاسی، دریا جو بہتا ہے نا، آپ گلاس بھر بھر کے کسی کو دے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ وہ تو ہے دریا۔ الحمدللہ۔ ایک دفعہ بخاری شریف کے ختم میں ہم نے غلطی کر کے کراچی کے تمام متمولین کو دعوت دی۔ کبھی ہمارے یہاں تو طالب علم سب جانتے ہیں، عام سا ختم ہوتا ہے، کارڈ تک نہیں چپتا، دعوت نامہ ہی نہیں ہوتا، بس طالب علم ہوتے ہیں، ان کے مہمان اور استاد ہوتے ہیں، اور یہ عاجز آ کر کے بیان کر کے اور پگڑیاں باندھ کے دعا چل۔ اس سال کہیں سے تمام سیٹ آ گئے کراچی بھر کے، اٹول سیٹان نست میں بخاری پڑھاتے ہوئے کلمتان حبیبتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان۔ لیکن بہرحال میں بھی بشر و انسان، پاک نبوت ہے جو وسوسے سے ماورا ہے۔ وساوس تو صحابہ کو بھی آتے تھے۔ خیال آ گیا ہوگا کتنے لوگ آج شریک ہیں، یہ پیسے دیں گے ہمارے مزے ہو جائیں گے۔ ہے لعنت ہو اس خیال پر۔ جب ایک مہینہ گزر گیا اور جو ماہانہ اخراجات ہوتے ہیں ان کے چیک بینک سے واپس آئے کہ تمہارا بینک میں پیسے ہی نہیں ہے، کھائے کو چیک بھیج رہے ہو۔ میں نے منصور سے کہا خدا کا خوف کرو، تم نے مجھے خبر کیوں نہیں دی؟ بھائی مجھے تو پتہ نہیں چلا۔ اور 2 مہینے باقی ہے سال پورا ہونے میں، میں نے دعا مانگی۔ اب دعا اس لیے مانگی کہ ماشاءاللہ شاخیں ہیں، 50-60 قسم کی تنخواہیں ہیں، 40-50 لاکھ مہینے کے اخراجات ہیں، اور پیسہ ایک نہیں ہے، ان کو تو دینے پڑیں گے جن غریبوں نے پڑھایا ہے، جنہوں نے کام کیے، محنت کی ہے۔ تو میں نے پھر نفلوں کو زور دیا، 2 رکعت پھر 2 رکعت پھر 2 رکعت پھر 2 رکعت پھر 2 رکعت، 20 رکعت ہو گئی۔ ہمت ختم ہو گئی اور دعائیں مانگتا رہا، خوب دبا دب رویا، اور اللہ سے میں نے کہا اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ بنا۔ میں نے سر رکھا، خواب دیکھا، جتنے تمہیں چاہیے وہ سارے کل تک پورا کر دوں گا، افراد رہنے دو، میرے خزانوں کو پہچانو بس۔ یا اللہ اتنا جلدی آپ راضی ہو گئے اور ایسی قبولیت ہو گئی۔ خواب تو زبردست تھا۔ فجر کی نماز میں نے پڑھائی، اپنے آپ منہ کو کنٹرول کیا، میں نے کہا خبردار ذرا برداشت کرو۔ 10:30 بجے منصور بھائی کا فون آیا کہ بینکوں میں پیسہ کہیں سے آ گیا، اور اتنا آ گیا جتنا رات کو آپ نے کہا اتنا چاہیے۔ الحمدللہ۔ جو طلب میں نے کیا آپ نے عنایت سے دیا، تیرے قربان میرے ناز اٹھانے والے۔